امام کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں شامل ہوئے، چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو ہم نے شامل ہوتے ہی کیا پڑھنا ہے اور ان رکعتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے. بہت اہم بات ہے، اس کو سن کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. یہ بات یاد رکھیں، اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں کھڑے قیام کی حالت میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے شامل ہو جانا ہے اور کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے جب تک امام قرات کر رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے. باقی رکوع میں جب جانا ہے اس کی تسبیح پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر کہیں گے. رکوع میں جب چلے گئے تو سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں گے. اس وقت امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو اس وقت ہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے. سجدے میں جانے کی وہ تکبیر اور سجدے سے اٹھنے کی تکبیر اور سجدے کی تسبیح، اس طرح باقی جتنی چیزیں ہیں قرات کے علاوہ وہ ہم پڑھیں گے. اور دوسری میں، تیسری میں، چوتھی رکعت میں ہم شامل ہوئے تو اس وقت ہم نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ امام کے ساتھ اسی طرح نماز کمپلیٹ کر لینی ہے. جب امام کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ سلام پھیر دے گا تو ہم نے اپنی اٹھنے کے لیے جب اٹھنا ہے پڑھنے کے لیے، اس وقت ہم نے اپنی وہ جو رکعت ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے سبحانک اللہ سے. سبحانک اللہ پڑھ کے اس کے بعد پھر اسی طرح سیم ہم نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے. اب دیکھ لیں گے کتنی رکعتیں ہماری مس ہوئی ہیں. اگر ایک ہوئی ہے تو اس ایک رکعت میں سبحانک اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے. اگر دو مس ہوئی ہیں تو پہلی میں سبحانک اللہ جو خود اٹھ کے پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے، اور دوسری جو پڑھیں گے اس میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے. اگر تین مس ہوئی ہیں تو پہلی دو میں سورہ فاتحہ اور سورت اور سب سے پہلی میں سبحانک اللہ، اور جو تیسری پڑھیں گے اس میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے.